آپ جان کے حیران ہوں گے اور اتنی ہی حیرانی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔ بڑی خبر آگے وہ بتاتے ہیں درشکوں کو، امریکہ کے فیصلے پر ودیش منتری ایس جے شنکر کا پوسٹ سامنے آیا ہے۔ یہ کہنا ہے ایس جے شنکر کا پوسٹ کر کے لشکر پراکسی ٹی آر ایف کو بین کرنا امریکہ کا اچھا قدم ہے۔ امریکہ نے ٹی آر ایف کو گلوبل آتنکی سنگٹھن گھوشت کیا ہے۔ آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس کی نیتی، یہ ایس جے شنکر نے پوسٹ کر کے کہا ہے، وہ اور ہیش ٹیگ لگایا ہے آپریشن سندور کا۔ علی صاحب، یہ جس طرح کے سینکشنز ابھی سامنے آئے ہیں، اگر سینکشنز کو دیکھتے ہیں تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح کا امریکہ کا دوغلا پن ہے وہ ہمارے لیے، اور جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہیں کہا جا رہا، اور یہاں پر جو ہے وہ خطے کا عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن میں اگر ایک پاکستانی کے لینس سے دیکھ رہی ہوں تو میرے لیے تو یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے سر کہ آج کیا تقریر کیا اس نے کیا دکھے ہم اور ہندوستان وی ہیو ٹو ڈیل، دیکھیے کتنا انسلٹنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس خطے کو کے اندر بدامنی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھارت کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا جا رہا ہے؟ بھارت کا اسلحہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت پورے کے پورے انڈین اوشن ریجن کے اندر ایک انسٹیبلٹی کا باعث بنے گا۔ تاریخی درگت بن رہی ہے۔ میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے کچھ دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک اور چیز جو ابھی میں نے سنی اور دیکھی، اور جو اس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کی اوقات کیا ہے۔ پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا اور اس حوالے سے عزم کرنا پڑے گا۔ کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی، یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے، ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایکویشن چینج ہو گئی ہے امریکہ اور انڈیا کی۔ ابھی بھی امریکہ کے لیے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے انڈیا ہی ان کا مین ساتھی ہے۔ جے ہند۔ تو دوستو، بھارت کی ایک بہت ہی بڑی جیت ہوئی ہے، اور بھارت کے جو موسٹ وانٹڈ کرمنل ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، اس سنگٹھن کو امریکہ نے بین کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، امریکہ نے ٹی آر ایف سنگٹھن کو گلوبل لسٹ میں ڈال دیا ہے، ٹیررسٹوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس خطے کو کے اندر بدامنی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھارت کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا جا رہا ہے؟ بھارت کا اسلحہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت پورے کے پورے انڈین اوشن ریجن کے اندر ایک انسٹیبلٹی کا باعث بنے گا۔ کشمیر ایک آلریڈی ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، اور میں تو آپ کو پتہ ہے جس چیز پہ بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کیوں نہیں بولتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت پچھلے 10-12 سال سے دنیا کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلسل ڈفرنٹ جگہوں پہ ہم نے خود یہ P5 کو ڈوسیئرز دیے ہیں، ہم کیوں فالو اپ نہیں کرتے؟ انہوں نے آج امریکہ میں جا کے 26/11 کو فالو اپ کر کے پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ کیوں نہیں بولتی؟ یہ سارا ٹائم ہم آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ کیوں ہمیں نہیں پتا کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ پاکستانی جب اندر میں لڑ رہے ہیں تو خطے کے اندر کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، اور امریکہ فون کرے گا اور ایک ہمارے لیڈر کو چھڑا لے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں خطے کے اندر بدامنی ہونے جا رہی ہے، انسٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے۔ اس خطے کے اندر جو بدامنی اور انسٹیبلٹی ہے، اس کو تھوڑا ریڈ کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے چیزیں نہیں چلیں گی جس طرح چیزیں چل رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ لیڈرشپ کو ایکشن لینا چاہیے، بولنا چاہیے، اور دنیا کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ کس طرح اس دہشت گردی کو ایک طرف وہ سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان کے ذریعے، بلوچستان میں ہم بولتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو ایف اے ٹی ایف میں بھارت نے ڈلوا دیا، ورنہ ہم تو ایف اے ٹی ایف میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی۔ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے، کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی، یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے، ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔
मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था। जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की, आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान के, और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और क्या मज़ीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सो मैनी क्वेश्चंस। ये 2-3 बातें इसमें वाज़ेह कर दूं। ये पहली दफ़ा नहीं है, कोई ये अजनबी बात नहीं है। ये हमारे ऊपर तो 1965 वॉर के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर कुछ रिमूव होते रहे हैं, कुछ परसिस्ट करते रहे हैं। 1965 में मिलिट्री एड ख़त्म कर बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, आपको याद होगा। फिर 1971 में फिर बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर इन बांग्लादेश। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह को करके तो अमेरिका ने कर दिया था। 1977 में लेजिस्लेशन आई, सिमिंगटन अमेंडमेंट थी। उन्होंने कहा था कि ये आप फ्रांस से एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, आप न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदना चाह रहे थे, और अमेरिका कह रहा था आपको नहीं खरीदना चाहिए, और आप डटे हुए थे। तो उन्होंने आपके ऊपर एक लेजिस्लेशन पास करके और कहा सिमिंगटन एग्रीमेंट में कि अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इमदाद वगैरह बंद हो जाएगी। फिर ये हुआ, हमने इनकार कर दिया, हम कह रहे हैं हम तो लेंगे, हम तो करेंगे अपना काम जो करना है। तो फिर उन्होंने फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाला और फ्रांस ने कैंसिल कर दी जो न्यूक्लियर डील थी। तो ये 1977 में भी हमारे साथ हुआ, फिर 1979 में हुआ। ग्लेन दोस्तों, यह खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की हालत खराब हो चुकी है और पाकिस्तानी सरकार भी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जानते हैं ये जो टीआरएफ संगठन है जिसे अमेरिका ने बैन किया है और ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया है इन आतंकवादियों को, यानी कि दोस्तों अब इन आतंकवादियों के पीछे दुनिया भर की एजेंसियां पड़ जाएंगी। और दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, और ये जो आतंकवादी है ये पाकिस्तान की जमीन से ही ऑपरेट किए जाते हैं। और भारत ने पहलगाम जब भारत के अंदर हुआ था उसके बाद इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा मुहिम चलाई थी और इन आतंकवादियों को बैन करने की बात कही थी। हालांकि दोस्तों भारत पहले भी ऐसे संगठनों के खिलाफ रहा है और आवाज़ उठाता रहा है कि इन सारे संगठनों को जो पाकिस्तान में पल बढ़ रहे हैं इनको बैन किया जाए और पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों अब भारत की मेहनत भी रंग लाती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा हमेशा ऐसे संगठन पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के अंदर से ही पकड़ा था। और दोस्तों भारत के जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, जैसे कि हाफिज सईद और बहुत ही ऐसे क्रिमिनल हैं जिनको लेकर के भारत आवाज उठाता रहता है और आगे चलकर भी उठाता रहेगा। बाकी आप लोगों ने यह न्यूज देखी, अगर आप लोगों को यह न्यूज अच्छी लगी तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।